اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اور کمال کی بات ہے اسلام نے دنیا چھوڑنے کا حکم ہمیں دیا ہی نہیں ہے. اسلام نے کہا بلکہ عیسائیت پہ رد کیا ان پادریوں پہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت کو ایجاد کیا کہ دنیا چھوڑو گے تو خدا راضی ہوگا. عیسائیت جو رہبانیت کی طرف گئی نا اس کے بڑے نقصانات کیا ہوئے. قوم عیسائی مذہب سے بغاوت پہ کھڑی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے جو 16ویں صدی عیسوی ہے 1510 1520 یہ جو 16ویں صدی جسے کہا جاتا ہے نا 1500 کے بعد آج سے تقریباً 600 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. یہ اسلام کے عروج کا دور تھا جب اسلام اپنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا. گریٹ امپائر مسلمانوں کی امپائرز تھیں. اس وقت سائنسی ترقی بھی مسلمانوں کی عروج پہ تھی اور یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. سائنسی ترقی بھی نہیں تھی, توہم پرستی بہت زیادہ, نہ صفائی ستھرائی, اور عیسائیت اپنے زور پہ تھی یورپ میں. اب آپ دیکھیں ادھر عیسائیت زور پہ ہے, سائنسی ترقی نل ہے, ادھر اسلام عروج پہ ہے اور مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی کس پہ تھے؟ عروج پہ تھے. اس کا مطلب اسلام جب آیا تو سائنس نے ترقی کرنا بولو نا شروع کی ہے. یہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں نا اندلس میں قرطبہ میں, یہاں یہ یورپین اس وقت امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا, یہاں یہ یورپین اقوام آ کے ہمارے سائنسدانوں سے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ واپس جا کے دیکھتے اور اپنی سوسائٹی کا حال دیکھتے کہ پادریوں نے کس طرح سے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا ہوا ہے اور مسلم اسکالرز کیسے سائنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے, اور اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دینی مدرسہ اور سائنسی یونیورسٹی یہ دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں تھے. ایک مدرسے میں دین بھی سکھایا جا رہا ہے, وہیں سائنٹسٹ بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ جو مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے نا یورپ میں, یہ اصل میں مسلمانوں کو دیکھ کے شروع ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا ذریعہ مسلم ہے کہ وہ واقع دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہمارے والے جو ہے جب وہ اس نے ایک گیلیلیو تھا نا, اس نے جو دعویٰ کیا تھا زمین گول, گیلیلیو تھا کون تھا وہ ایک سائنٹسٹ تھا نا مشہور جس نے دعویٰ کیا زمین کیا ہے گول ہے. تو اس پہ پادریوں نے کیس کر دیا کہ تورات میں تو انجیل میں تو لکھا ہے زمین چپٹی ہے, حالانکہ نہیں لکھا ہوا انجیل میں. جو توہم پرستی جو بھی آئی انہوں نے مذہب کے کھاتے میں ڈال دی. مسلمان سائنسدانوں نے جب بھی کوئی دعویٰ کیا ان کے مقابلے میں کبھی بھی مذہبی اسکالر کھڑے نہیں ہوئے, کیونکہ قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جو سائنس کے اگینسٹ ہو, کوئی اگینسٹ ہو سائنس کے. تو اسلام میں سائنس نے ترقی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ گوروں کی لکھی ہوئی باتیں آپ کو کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں کہ گوروں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے, مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے توہم پرستی تھی. لوگ دیوتاؤں مالاؤں اور مذہبی اسکالرز نے جو بول دیا پتھر پہ لکیر, جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے تھے. تو اسلام جب آیا تو اس نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا اور دلیل سے بات کرنے کا حکم دیا, دلائل کی دنیا میں لوگوں کو لے کر آیا. اس کے بعد سے مسلمانوں نے جہاں روحانی ترقی کی ہے وہاں مادی ترقی بھی شروع ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ مسلم قوم کی روحانی اور مادی ترقی ایک ساتھ ہوئی ہے, تو روحانی ترقی پہلے پھر اس کے نتیجے میں مادی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی ترقی آپ کو مادی ترقی سے نہیں روکتی. یہ جو آج روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ بھی نہ آتا ہو حضرت جی کو پتہ ہی نہ ہو, تو یہ اسلام کا پیش کردہ تصور نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں, اسلحہ کی فیکٹریاں بھی کس کے ہاتھ میں تھیں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قائم کی ہے جیسے اسی طرح آپ نے بازار بھی قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں جائے؟
مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے, ہم ان پہ ڈپینڈ نہ کریں. تو آج دین دنیا دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے ہیں, بولو نا, الگ. تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا, ہدف آخرت بنانا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اب پڑھائی چھوڑ دینی ہے, ہم نے اب صحت بنانے کی فکر چھوڑ دینی ہے, ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. یہ ہرگز مطلب بولو نہیں ہے, یہ تو رہبانیت ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو یہ غلبہ, اس غلبے کے لیے آپ کو وہ تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا جن علوم سے آراستہ ہوئے بغیر اس زمین پہ غلبہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یورپ نے جو ترقی کی مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے, پھر ان کی ترقی میں رکاوٹ بنے ان کے مذہبی لوگ, کیونکہ وہ مذہب منسوخ شدہ تھا. لیکن پھر ایسی مذہب کی بغاوت کی ہے کہ عیسائیت میں جو صحیح چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. عیسائیت زنا سے روکتی ہے جیسے اسلام روکتا ہے. انہوں نے کہا اب عیسائیت کو ہم جب نکالیں گے نا اپنے کلچر سے, تو زنا بھی شروع کیا. عیسائیت ہومو سیکچولیٹی کی قائل نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, لوط علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی, انجیل میں بھی ہے. لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے نا, جب ریئیکشن ہوتا ہے تو بڑا سخت ریئیکشن ہوا. انہوں نے کہا مذہب کو نکالو بالکل, اگر اسلام کو فالو نہ کرتے تو بھائی تم عیسائیت کو ہی کر لیتے, اور جو چیز اس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پادری جہاں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ترقی میں, اس رکاوٹ کو قبول نہ کرتے. لیکن اتنی بغاوت کی تو اس سے تو اس عیسائیت کروڑا گنا بہتر تھی. کم از کم فیملی سسٹم تو بنا ہوا تھا نا, ابا اماں کا احترام تو تھا نا, استاذ کا احترام, ابا اماں کا احترام, رشتہ داری, بہن بھائی, یہ تو عیسائیت میں بھی وہی حقوق ہے جو اسلام بتاتا ہے. تو ایسا بغاوت کی ہے کہ وہ ترقی کی تو عروج پہ پہنچ گئے, مگر روحانیت کی ایسی پستیوں میں جا کے گرے ہیں کہ اس سے زیادہ پستی کی مثال ملتی نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. ہماری بات اسی طرح چلتی ہے بھائی, کیا کریں, مجبور ہیں یار. ٹاپک لے کے چلتے ہیں, پھر ایران توران آتا ہے, پھر بیچ میں آتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی بات غلط نہ ہو, قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. تو ان کا ویژن الگ ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, ان کا گول الگ ہے, آپ کا گول, آپ کا ہدف الگ, ان کا الگ. تو آپ نے ہدف کس کو بنانا ہے, آخرت کو. جب آپ آخرت کو سامنے رکھو گے تو دنیا تو پھر بھی آپ کماؤ گے, بلکہ فرض ہے آپ پہ دنیا کمانا, لیکن اس میں حرام کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. گورا ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتا ہے, آپ ٹینشن دور کرنے کے لیے سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح, یہ بہترین طریقہ ہے بھائی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی, بھاگو دوڑو ورزش کرو, تھکو گے, نیند آ جائے گی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کبھی کبھار ایک آدھ نیند کی گولی کھا لی, کبھی کبھار عادت نہیں ڈال لینا, ورنہ اس چرس سے زیادہ اس پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر تم. یہ نیند کی گولیاں اور یہ سب کھوپڑیوں کو آؤٹ کرتی ہے. قرآن کھول کے بیٹھ جائیں, کہہ رہے نیند آ جائے گی, بیوی سے باتیں شروع کرتے ہیں, نیند آ جائے گی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, ڈاکٹروں سے سنی ہوئی باتیں نقل کر رہا ہوں, کہ نیند کی گولی کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عادت نہ ڈالیں اس کی. کبھی کبھار کا مطلب بلا وجہ تو ویسے ہی نہیں کھائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھک گئے, کوئی دماغی کام ہے, صبح کوئی بہت ضروری ہے, تو پھر ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایک آدھ میں کبھی کبھار میں فرق نہیں پڑتا, بلکہ وہ کہتے ہیں نہ کھانے سے وہ کھا لینا بہتر ہے, کیونکہ نہیں سوئے گا پھر جو دماغ خراب ہوگا نا اس کا, صبح پتہ نہیں کیا کیا کرے گا جا کے, یہ اس سے بہتر ہے کہ کھوپڑی کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ کر لے. لیکن یہ ایک دفعہ میں یہ عادت پڑتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو, جو پھر آدمی کو مزہ آتا ہے پھر کہتا ہے کل بھی کھاؤں گا, یہ نہ کریں آپ کام, یہ بہت ڈینجرس ہے. تو سب سے بہتر طریقہ, بھاگے دوڑے, پسینہ نکلا. جب جسمانی طور پر آدمی تھکتا ہے تو دماغی طور پہ اس کو سکون ملتا ہے. تو گورا پیے گا شراب, آپ نے شراب نہیں پینی, کیونکہ یہ آپ کو آپ کے آخرت سے کیا کر رہا ہے, یہ عمل ہٹا رہا ہے. تو اب کرنا کیا ہے, پہلے تو میں نے بتا دیا ہدف آخرت ہے. اب آخرت کے لیے آپ کو دنیا بھی کرنی ہے, ظاہر ہے. پہلے تو اللہ میاں نے 5 عبادتیں ہمیں بتائی ہیں. گورا ان 5 عبادتوں کو ٹائم ویسٹنگ سمجھے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کل پیپر ہے, گورے کو پتہ ہے کہ کل میں نے امتحان دینا ہے, ہندو کو پتہ ہے کہ کل میرا
گورئی بات نہیں، اس میں ہندو بھی داخل ہیں، سکھ بھی داخل ہیں. اس سکھ سے مجھے یاد آیا، ابھی ایک سکھ ہیں، ان سردار جی نے میرے خلاف کوئی کلپ بنایا، میں نے کہا داڑھی بڑھاؤ، اور سکھ مذہب میں یہ کہ سب جگہ. تو یہ خوب سمجھ لیں، نیچے نا کچھ لوگوں نے طنز کیے ہوئے ہیں سردار جی پہ. تو یہ طنز کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی بات مثبت انداز میں، مدلل انداز میں پیش کر دیں، اگلے نے جواب دے دیا، لوگ دیکھ لیں گے کس کا جواب میں دلیل ہے، کس کے جواب میں دلیل نہیں ہے. لیکن یہ جو نیچے لوگ مسلم لوگ کچھ طنزیہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں نا، تو یہ خوب سمجھ لو، جب آپ اس طرح سے طنز کرنا شروع کریں گے نا، کسی کے اوپر مذاق اڑانا شروع کریں گے، تو اس سے اسلام کے قریب آنے کے بجائے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو جیسے سردار جی نے بڑی تمیز سے ایک چیز ریکارڈ کروا دی، تو آپ نے بھی کمنٹس تمیز سے ہی کے دائرے میں ہی کرنے ہیں. اس وقت تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے، فوراً جوش میں آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، کتنا بڑا ظالم تھا وہ. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ قولا لہو قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا. تو فرعون سے جب نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے، تو باقی تو سب فرعون سے چھوٹے ہی ہیں. تو آپ نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے، ٹائم کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ نے ابھی حفاظت نہیں کی، ہاں میں عرض کر رہا تھا، جب آخرت کو ہدف بنائیں گے تو اللہ نے آپ کو جو جو صلاحیتیں دی ہیں، تو اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سے کام انسانیت کی خدمت کے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں. بے شک اس میں پیسہ کمانا بھی ہو، پیسہ بھی کمانا ایک اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس نیت سے کمائیں، رشتہ داری جوڑیں گے. واپس چلا گیا. میں نے کہا تھی کئی ہفتوں تک میں یہ 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا، خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں. یعنی پیسہ آیا تو میں یہ کہنے والا تھا کہ جب آئے گا تو پھر ہم 4 کر لیں گے، کیونکہ اس میں رشتہ ملنا آسان ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ بات اب بہت ہو گئی ہے. پھر کبھی کسی وقت یہاں تک آئی تھی، پھر وہ نکل کے پھر وہ آ گئی نا یہاں تک، اب اس لیے میں نے کہا اب واپس لے جانا ٹھیک نہیں ہے. 4 بیوہ. تو ہر انسان کو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیت، کسی کو اللہ نے کاروباری دماغ دیا ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بڑا اچھا دماغ دیا ہوا ہوتا ہے، کوئی جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، اوپر سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، لیکن جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ. اور کوئی بہت سارے صلاحیتیں ہیں نا، وہ تو آپ خود فیصلہ کریں. تو اب میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں اگر پاور ہوگی، طاقت ہوگی، چاہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ آپ نالج کے لحاظ سے ہو، چاہے جسمانی قوت کے لحاظ سے ہو، تو آپ وہ کام قوم کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جو کمزور آدمی جس میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا. ابھی میں اسلام آباد میں تھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بڑا اکرام کیا انہوں نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. وہ عجیب بات بتائی انہوں نے، دیکھو کیسے کیسے لوگ سوچتے ہیں. ابھی تو وہ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، بزرگ ہو گئے، یعنی وہ بہت غصہ نہ ہو جائیں گے مجھے بوڑھا کیوں کہتی ہے، بوڑھے نہیں ہیں، یعنی صحیح ہیں، یعنی سفید بال ہیں تو اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، ورنہ وہ ماشاءاللہ جوان ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں دبئی میں تھا، اللہ نے مالی وسعت بھی بہت زیادہ دی ہے، بہت اللہ نے ان کو مالی وسعت سے نوازا. کہہ رہے میرے جب ولادت ہونے والی تھی میری اہلیہ کے ہاں، تو مجھے نہیں پتا تھا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی. میں نے اللہ سے کہا اللہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا. بہرحال ایسا ہی کیا، آج ان کا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے جامعۃ الرشید میں. کہہ رہے دوبارہ دبئی میں ایسا ہوا کہ میرے ہاں جب ولادت کا وقت آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں گائنی کی فیمیل ڈاکٹرز بہت کم ہیں. پردے دار عورت کے لیے میل ڈاکٹر سے بچے کی ولادت کا عمل یہ اس کی غیرت کے خلاف. انہوں نے کہا غیر مسلم تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہندو، لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اللہ میری بیٹی ہوئی تو میں اس کو گائنی کا ڈاکٹر بناؤں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اللہ نے 3 بیٹیاں دی، تینوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا اور اب وہ گائنی کے ڈاکٹرز ہیں. لیکن بچپن سے ان کی تربیت کی کہ تمہیں میں نے ڈاکٹر بنانا ہے اور گائنی کا، اور اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو لڑکیاں ہیں ان کو میل ڈاکٹر کی ضرورت بولو نہ پڑے.
اور میرا یہ ہدف تھا, تمہاری ولادت سے پہلے میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا, لہذا تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف. کیا مطلب؟ نارمل ڈلیوری ہے, آپریشن کی طرف نہیں لے کے جانا. دیکھو مجھے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ابے تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا, میرے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی ڈاکٹر, معذرت کے ساتھ ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں ان میں اور قصائی میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے ان ڈاکٹرز کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. وہ اچھی ڈاکٹرز بھی ہے الحمدللہ. فوراً آپریشن, وہ چاپڑ اور چاقو چھوڑے لے کے نا قصائیوں کی طرح پہلے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, باہر دنیا میں نہیں ہے. میں نے اس پر پہلے بھی ایک بیان کیا تھا, اتنا غصے ہو گئے ڈاکٹر آپ کو کیا پتا ایکچولی یہ ہوتا ہے. ابے بھائی چھوڑ دے یار, ایکچولی یہ نارمل ایک نیچرل پروسیس ہے. پھر میں نے مثال دی تھی ایک دفعہ بیان میں کہ بکریوں کو دیکھو, بلیوں کو دیکھو, گایوں کو دیکھو, سب کے نارمل ہو رہی ہے, انسانوں پر کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے. اس پہ میرے خلاف کلپ کہ اس نے عورتوں کو معاذ اللہ گائے اور بکریوں سے ملا دیا. میں خواتین کو گائے بکریوں سے نہیں ملا رہا, ہم عزت کرنا جانتے ہیں الحمدللہ. میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک نیچرل عمل ہے, اس سے صرف انسان نہیں ہر مخلوق گزرتی ہے. کسی مخلوق کے آپریشن نہیں ہو رہا, یہ کم بختی انسانوں پہ کیوں آئی ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کیسز, تو ہم بھی مانتے ہیں بھائی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے, لیکن کچھ ہوتے ہیں نا, سینکڑوں میں کوئی 2-4 کر لو. یہاں تو ہر دوسری عورت کے آپریشن, ہر تیسری عورت کے آپریشن, اور اگر کسی کے نارمل تو اگلا بچہ پھر آپریشن. یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کچھ بھی ہے ڈاکٹر. اس میں 2 ٹینشنوں سے ڈاکٹر بچنا چاہتی ہیں جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں. نمبر 1 روکڑا ملتا ہے اس میں آپریشن میں, نمبر 2 ٹینشن فری. جو نارمل ڈلیوری ہے اس میں بعض دفعہ 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 4 دن بھی لگ سکتے ہیں, وہ تو نیچرل پروسیس ہے نا. ڈاکٹر کہتی ہے بھائی میرا پیشنٹ ہے, جان چھڑا, لا چاپڑ لے کر آ بھائی, لا شاباش, چاپڑ تو زیادہ ہو گیا, لاؤ بھائی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, 20 پیشنٹ ہم نے اور نمٹنے ہیں. تو اس کے خلاف احتجاج کرو. ریڑھ کی ہڈی میں عورتوں کے انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, کتنا سخت پروسیس ہے. پھر اگلے بچے کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی جو خواتین کی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. پہلے کم مسائل ہیں یار, آپ ایک اور, یہ تو نیچرل ہے. ہم باہر ملکوں میں بھی گئے ہیں, وہاں سب کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آپریشن پہ پابندی ہے. پیشنٹ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جرمنی میں, پیرس میں جو رہتی ہیں نا کہ آپریٹ کرو, ڈاکٹر منع کرتی ہے نہیں بھائی یہ اجازت نہیں ہے, انلیگل ہے, جب تک شدید مجبوری نہیں ہوگی. تو نیچرل ایک عمل کو, قدرتی عمل کو آپ نے کیا بنا دیا, ڈاکٹروں کی بھیٹ چڑھا دیا یار اس کو. تو میں بات کیا کر رہا تھا, یہ مجھے غصہ آ گیا اصل میں دیکھ رہا ہوں نا آج کل مارکیٹ میں ہوئی ہے. ہاں تو وہ انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں پیسے بھی ملیں گے, لیکن پہلے انسانیت کا بھلا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ویژن کیا ہے, آخرت. تو اس میں انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیا. آپ بھی اس جذبے سے بنا دو بھائی, عالمہ بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, جو آپ پہلے ہدف بناؤ کہ میں نے کرنا کیا ہے, اصل آخرت ہے. پھر آپ عالمہ بناؤ تو بھی فائدہ ہوگا, ڈاکٹر بناؤ گے بولو تو بھی فائدہ. اگر ہدف دیے بغیر بنا دیا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے مارکیٹ میں, چاپڑ چل رہے ہوں گے, ہاں بھائی لے آ بھائی اگلی پیشنٹ, ایسے ہی ہو رہا ہے نا. ابھی ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا, میرے تو بہت واقعات ہیں, میں اگر سنانے بیٹھوں نا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ غلط دعویٰ نہیں ہے. ڈاکٹر بہت غصہ کرتے ہیں میرے بھائی, یار مجھ سے صاحب تم ہماری فیلڈ میں کیوں ٹانگ رہا ہو, تمہیں کیا پتا آپریشن کرنا ہے. بھائی ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے, لیکن اتنے نہیں جتنے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے. یہ اس کا مطلب یہ قدرت کا نظام ہی سارا بگڑ گیا ہے, نظام ہی خراب ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو اتنے ہمارے دوست ابھی چند دن پہلے ہوا, وہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ لازمی آپریشن ہی ہوگا. اس نے کہا میں آپ وائف کو لے کے ہی نہیں جاتا, کہیں اور لے گیا, وہ نارمل ہوئی اس میں. ہم نے تو ایک جامعۃ الرشید کو ہاسپٹل بند کیا اس چکر میں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید والوں نے ایک ہاسپٹل کھولا, اس میں یہی گائنی کی ڈاکٹرز بھی, اور تو کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ آپریشن والا کیس ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں آپریشن کی طرف جائیں گے. آئے ہیں باہر, وہ بیچاری خاتون کے ٹیکسی کے اندر ولادت ہو گئی نارمل. تو ہمارے استاذ کو پتہ چلا, انہوں نے اسپتال ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا لوگ ہم سے بدگمان ہوں گے کہ یہ مولانا لوگوں نے ٹرسٹ کھولا ہوا ہے اور
کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بند ہی کر دو سارا سیٹ اپ ہی. جب تک کوئی ایماندار ڈاکٹر نہیں ملتے, جب تک کوئی ایماندار گائنی کی ڈاکٹر خاص طور پہ. تو اب دیکھو جس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا, تو انہوں نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا, اور اللہ کا شکر ہے وہ دین کو بھی زندہ رکھا ہوا انہوں نے, اور یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو. اور یہ بھی بتا دوں بعض دفعہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوتا, ہاسپٹل کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آرڈر ملتا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے, اتنا پیسہ ہمیں منتھلی چاہیے. اب میں نے کہیں یہ بیان میں کہہ دیا کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر نے ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے کہ بھائی ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو ہم آپریشن کرتے ہیں. تو وہ بیچاری وہ ڈر گئی, 3 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا, تو میں نے ان کا نام لیے بغیر بتایا, وہ بیچاری اتنا ڈر گئی کہ وہ نمبر ہی, وہ میں نے دوبارہ رابطہ کیا نا میں نے کہا میں نے اس لیے رابطہ کیا کہ کوئی ایسی گائنی کی ڈاکٹر ہونا جو آپریشن سے, میں نے ان کو مشورہ دیا آپ اپنی الگ کلینک کھولیں. تو میں نے اس لیے رابطے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں کلینک الگ کھولی ہے نہیں کھولی انہوں نے. پتہ چلا کہ وہ بیچاری ڈر گئی کہ مفتی صاحب نے میرا نام جمعے میں لے لیا, حالانکہ میں نے نام نہیں لیا تھا, لیکن وہ ان کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کال ہسٹری نکالیں اور ہسپتال والے وہاں تک پہنچے تم نے ہمارا راز. تو اتنا ڈر ہے, اتنی ٹینشنیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. اور آپ کے کیا ہے 2 3 چھوڑو, یہ ایک آدھ بچے کے یہ مسائل ہیں ہی نہیں, اس میں تو جیسے چاہو کر لو یار, کوئی اتنا گھبرانے کی بات. یہ تو جن کے بچے ہوں تو ان کے لیے مسائل میں بیان کروں, ایک آدھ سے کیا مسئلہ ہے. کوئی ویژن ہی نہیں بناؤ آپ لوگ, 1-2 بچوں کے کوئی جو بننا ہوگا خود ہی بن جائے گا, بس دعا کرو اللہ انسان کا بچہ بن جائے, اتنا کافی ہے. بچے ہوں تو پھر ویژن سوچتا ہے نا, ایک آدھ کی ٹینشن نہ لیں آپ, وہ خود ہی ہو جائیں گے اپنی ذمہ داری پہ, ویژن بھی خود ہی بنا لیں گے بیٹھ کے, بس چڈی بنیان پہنا دیا کریں آپ, اتنا کافی ہے. تو خیر آخرت کو سامنے رکھ کے ایک ہدف بنانے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اور ایسی درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں. فوج میں بھیجیں آپ اپنے لوگوں کو, آپ تجارت میں ڈالیں اپنے لوگوں کو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے. لیکن آپ اچھا چاہیں گے تو آپ کو چاہت کا ثواب ملے گا, پھر اسی حساب سے اپنی لائف کو آپ ترتیب دیں. پھر اس میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم کو ضائع بولو نہ کریں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.